ناظرین، ہنسی مذاق اور دل لگی والی ویڈیوز کو تو بہت سے لوگ لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ ہسٹری آف انڈیا، تاریخ ہند۔ اس طرح پانی پت کی جنگ نے بابر کو دہلی کا بادشاہ بنا دیا۔ شمالی ہند کے ایک بڑے حصے کا مالک بننے کے لیے بابر کو 3 مزید جنگیں لڑنی پڑیں۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بابر کو ابراہیم سے زیادہ خوفناک طاقت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی راجپوت ہندو طاقت، جس کی قیادت میواڑ کی اہم راجپوت ریاست کے سربراہ رانا سنگرام سنگھ یا رانا سانگا کر رہا تھا۔ رانا سانگا 100 لڑائیوں کے سورما کی حیثیت سے مشہور تھا۔ رانا بابر پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ کئی راجپوت سردار اور کچھ افغان لودھی سردار، جن میں حسن خان میواتی اور سلطان محمود لودھی جیسے لودھی خاندان کے تائید کرنے والے شامل تھے، رانا سنگرام سنگھ سے آ ملے۔ آگرہ کے قریب کھنوا کے مقام پر مارچ سن 1527 میں جنگ شروع ہوئی۔ رانا نے میدان جنگ میں ایک وسیع فوج لا کھڑی کی، جس کے نظارے سے ہی بابر کی فوج پر مایوسی طاری ہو گئی۔ اس موقع پر بابر نے ایک زوردار اور اثر آفرین تقریر کے ذریعے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ عزت کی موت بے عزتی کی زندگی سے بہتر ہے، اور خدا کے نام پر انہیں قسم دلائی کہ وہ جنگ آرائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ بابر نے شراب کے اپنے تمام پیالے توڑ ڈالے اور کبھی بھی شراب نہ پینے کا عہد کیا اور اپنے عہد پر قائم رہا۔ اب مغلوں نے دلیرانہ حملہ کیا۔ پھر ایک مرتبہ ان کا توپ خانہ کام آیا۔ اس شدید اور خوفناک لڑائی میں راجپوتوں کو شکست ہو گئی۔ رانا سانگا میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور 2 سال بعد سن 1529 میں شکستہ دل مر گیا۔ بابر کی اس فتح نے طاقتور راجپوت اتحاد کو کمزور کر دیا اور بابر کے لیے مزید فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ جنگ پانی پت کی پہلی جنگ سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس جنگ نے ہندوستان میں بابر کے موقف کو مستحکم بنانے میں مدد دی۔ بابر نے اپنی اس کامیابی کے بعد چندیری پر سن 1528 میں قبضہ کر لیا، جس پر بہادر راجپوت سردار میدنئی رائے رانا سانگا کی جانب سے قابض تھا۔ چندیری کی فتح کے بعد بابر نے بہار کی طرف کوچ کیا، جہاں ابراہیم لودھی کے بھائی محمد لودھی تحت افغان ابھی بھی برسر اقتدار تھے۔ سن 1529 میں بابر نے دریائے گاگرا کے کنارے پٹنہ کے قریب ایک جنگ میں افغانوں کو شکست دی۔ اس کے بعد اس نے بنگال کے سلطان نصرت کو صلح کے لیے مجبور کر دیا۔ سن 1529 میں رنتھمبور کا مضبوط قلعہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ متذکرہ بلا لڑائیوں کے بعد بابر تقریباً کل شمالی ہند کا مالک بن گیا۔ اس کی حکومت پنجاب، موجودہ اتر پردیش اور شمالی بہار تک وسیع ہو گئی۔ اس نے میواڑ کی راجپوت ریاست کو بھی زیر نگین کیا۔ اس طرح بابر کی ہندوستانی فتوحات پنجاب سے لے کر بنگال کی سرحد تک اور ہمالیہ سے لے کر گوالیار تک وسیع ہو گئی۔ دسمبر سن 1530 عیسوی میں بابر کا انتقال ہو گیا۔ بابر کی سیرت اور شخصیت اس کی آپ بیتی میں ظاہر ہوتی ہے، جو خود نوشت سوانح عمری کا ایک بہترین اور نہایت ایماندارانہ نمونہ ہے۔ تزک بابری کے عنوان سے یہ آپ بیتی اصل میں ترکی زبان میں لکھی گئی تھی، جس کی ہمایوں نے بذات خود کتابت کی تھی۔ اپنی آپ بیتی میں بابر نے اپنے زمانے کے سیاسی اور فوجی واقعات بیان کیے اور اپنے زمانے کی مشہور شخصیتوں کی قلمی تصویریں کھینچی ہیں۔ ہمارے ملک کی طبعی خصوصیات، فطرت کے حسن اور ہمارے ملک کے حیوانات اور نباتات کو بھی بیان کیا ہے۔ بابر نے لکھا،
ملک ہندوستان آدمیوں اور زرعی پیداوار سے بھرا ہوا ایک وسیع ملک ہے۔ اس نے لکھا کہ ہندوستان میں صرف 3 موسم گرمی، سردی اور برسات کے موسم ہیں۔ اس نے آم کو ہندوستان کا بہترین میوہ بیان کیا۔ بابر نے لکھا ہے کہ ہندوستان ایک حیرت انگیز ملک ہے، لیکن وہ ہندوستان میں باغات، آبشار، اچھے گھوڑوں، اچھے کتوں اور تربوزوں کے نہ ہونے کے باعث خوش نہیں تھا۔ اس آپ بیتی سے بابر ایک بے حد پسندیدہ ہی نہیں بلکہ ایک نہایت طاقتور اور باصلاحیت شخصیت کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ بابر کی ابتدائی مشکلات نے اس کو بہادر اور سخت جان بنا دیا تھا۔ اس میں ہمت و حوصلہ اور مہم جوئی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس کے ترکی امرا نے اس کو بابر یعنی شیر یا ببر شیر کا خطاب دیا تھا۔ وہ حیرت انگیز خود اعتمادی کا مالک تھا۔ اس کا ارادہ بہت مضبوط اور توانا تھا اور سنگین بحران کے موقع کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نے یہ قدرت حاصل کی تھی۔ بابر ایک نہایت ہی تہذیب یافتہ شخص تھا۔ وہ ترکی اور فارسی زبان کا باکمال شاعر تھا۔ وہ ترکی کا ایک عظیم منصف تھا، جس کا ثبوت آسان اسلوب میں لکھی گئی اس کی آپ بیتی سے ملتا ہے۔ وہ ایک کٹر سنی مسلمان تھا اور خدا پر کامل ایمان رکھتا تھا، لیکن وہ متعصب نہیں تھا۔ وہ بہت کم سفاکی کا مظاہرہ کرتا تھا اور مجموعی طور پر مہربان، فیاض اور شریف النفس واقع ہوا تھا۔ بابر ایک قابل جنرل تھا اور فوجی حکمت عملی میں مہارت رکھتا تھا۔ 4 سال کی مختصر مدت میں اس نے شمالی ہند کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنی پرجوش اور فصیح تقریروں سے اپنے ساتھیوں اور فوج میں ہمت و حوصلہ اور اعتماد پیدا کیا۔ فوجی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بابر نے افغانوں کی طاقت کو تباہ کر کے اور راجپوتوں کی ریاستوں کو کمزور کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بے وقت موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ اپنی فتوحات کو مستحکم کر سکے۔ بابر جنگ اور سیاست میں قدرے الجھا رہا کہ وہ نظم و نسق کے لیے کافی وقت نہ دے سکا۔ چونکہ اس کے بیشتر کام نامکمل رہے، اس لیے اس کے بیٹے ہمایوں کو کئی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ تاریخ میں بابر کو اس کی ہندوستانی فتوحات کی بنا پر ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، جس نے ایک شاہی سلسلے کے لیے راستہ کھول دیا۔ بابر اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ذہین اور ممتاز ایشیائی شہزادہ تھا، جو کسی بھی ملک اور کسی بھی زمانے کے حکمرانوں میں ایک اونچے مقام کا مستحق ہے۔